کے لوگ تو اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں نا. وہ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر لیا جائے گا؟ وہ محض ان کی اپریہنشن ہے کہ شاید ان کے حصے کا پانی کہیں ادھر کنورٹ نہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو واٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، ایک ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا وہ اویزاں کیا جا رہا ہے، وہ لگایا جا رہا ہے، جس سے پانی کی ہمہ وقت تمام صوبوں کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ کیا ان کے حصے کا پانی ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا ان کے حصے کا پانی کسی اور کو تو نہیں مل رہا. وہ تو ہر وقت 24 آور وہ چیک کیا جا سکتا ہے. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسے شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پانی کسی کا کسی اور صوبے کو چلا جائے گا یا وہاں ڈسٹریبیوشن آف واٹر میں کوئی. یہ بات مانی تو نہیں جا رہی نا، وہاں تو احتجاج ہو رہا ہے. اب وکیلوں نے اعلان کیا کہ ہم جناب سڑک بند کر دیں گے اور سندھ اور پنجاب کی سرحد پر دھرنا دے دیں گے، ہر طرح کا ٹریفک روک دیں گے. تو جذبات تو بڑے بپھرے ہوئے ہیں وہاں. تو اس کا کوئی اس پہ پانی کیسے چھڑکیں گے آپ؟ یہ میرا خیال جو اعتماد کا فقدان پایا جا رہا ہے شامی صاحب، یہ آپس میں مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے اس خدشے کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہم آہنگی کی اس میں گنجائش موجود ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جب چاروں صوبوں کے نمائندے اور خاص طور پہ جو ایگریوڈ پروونسز ہیں وہ اگر مل بیٹھ کے بات کریں تو ان کی جو غلط فہمی ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ مسکنسیپشن بن چکا ہے، وہ دور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے 100% یقین ہے عملی اقدامات کیا کریں گے اس کے لیے؟ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. عملی اقدامات کیا کریں گے؟ یعنی سی سی آئی کا اجلاس ابھی ہوا نہیں؟ ابھی صورتحال ابھی شامی صاحب صورتحال یہ ہے کہ ارسا کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت جو ہے وہ سی سی آئی میں انہوں نے اپنی کمپلینٹ جو ہے نا وہ لانچ کرائی ہوئی ہے. اب سی سی آئی کی میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں جتنے بھی ان کے خدشات ہیں وہ یقیناً دور ہو جائیں گے. مگر یہ بھی ساتھ ہے کہ سی سی آئی جو کمیٹی آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کی میٹنگ، اس میں سندھ حکومت نے اپنے یہ کمپلینٹ یا جو بھی انہیں گریوینسز یا خدشات ہیں وہ اس کے لیے کمپلینٹ کی ہوئی ہے، جس کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں میرے خیال ہے چاروں صوبوں مل کے دوبارہ ان کے خدشات بھی دور کریں گے اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور پانی کی جو تقسیم ہے وہ جس لحاظ سے پہلے آلریڈی ارسا کے قانون کے مطابق اور جو خاص طور پہ 26 جنوری 2025 میں جو تمام صوبوں کے نمائندگان، چاروں صوبوں کے سیکٹری ایگریکلچر اور سیکٹری اریگیشنز اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ اور فلڈ کمیشن کا نمائندہ اس میں موجود تھا، اس میں متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق پانی کی اب بھی ترسیل جاری ہے اور کوئی ایسا بظاہر ایشو نہیں ہے. یہ میرا خیال شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر اور غلط انفارمیشن کی بنا پر وہاں ایجیٹیشن یا اس پہ جو احتجاج ہو رہا ہے. مگر جو نہر ستلج سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کہ ستلج کا پانی استعمال کیا جائے گا اور راوی کا پانی استعمال ہوگا، جو بارش کے دنوں بارش کا پانی ہوگا یا انڈیا سیلاب کے دنوں میں چھوڑے گا، وہ تو جنوبی پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ پانی تو ہم استعمال کر رہے ہیں آلریڈی. اور ستلج جو ہے جب سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈیا کو دے دیا گیا تو وہ جنوبی پنجاب کے لوگ تو پریشان ہو گئے اور ان کو یہ اس پانی پہ وہ انحصار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ پانی اگر چولستان میں چلا گیا تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں، وہ شامی صاحب پہلے بھی جو دریائے ستلج میں پانی ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے بی ایس لنک جو نہر ہے، بی ایس لنک 1 اور بی ایس لنک 2. اس سے ایک نہر ہے اس میں 9000 کیوسک سپلائی اس سے کیا جاتا ہے، ایک سے 13000 کیوسک سپلائی کیا جاتا ہے. اور اسی پانی میں سے جو
آگے جو نہریں ایک فورٹ عباس کی طرف جا رہی ہے، اسی پانی میں سے ہی جو چولستان کی نہر جو نئی بنے گی اس کو بھی اسی پانی سے ہی حصہ دیا جائے گا. جب فلڈ کے دنوں میں جو پانی آتا ہے وہ تو یقیناً وہ تو چند دنوں کے لیے پانی ہوتا ہے، وہ اس کی مقدار میں تو اضافہ سپلائی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اچھا مستقل وٹو صاحب ساتھ نہ ہی رہیے رائٹ گا، ہے نہ ساتھ ہی حل رہیے گا. ہے اس کا. ہمیں معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، قاہرہ صاحب نے تو اپنا جو ہے نا وہ مدعا بیان کر دیا. وٹو صاحب یہ آپ قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. اب آئندہ کا نقشہ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ اس صورتحال کو سنبھالیں گے؟ قاہرہ صاحب کی بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے کہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ ٹھیک کی تھی، لیکن میرا خیال کے مطابق جب سی سی آئی میں یہ ایشو ڈسکس ہو جائے گا تو یہ ایمیکیبلی اور یونینیمسلی انشاءاللہ اس پہ جو سارے صوبے ہیں وہ ایگری بھی کر جائیں گے اور یہ ایشو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ویسے تو اوورآل شامی صاحب شارٹیج آف واٹر جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ یہ بڑا سٹریس ہے اس کا. اور اس سلسلے میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے پانی کے سٹوریج کے لیے، چونکہ پانی کی سطح دن بدن کم ہو رہی ہے، اور یہ بات درست ہے قاہرہ صاحب کی کہ یہ ایشو جو ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس کا حل صرف یہی ہے کہ اریگیشن کے لیے، پینے کے پانی کے لیے یا باقی انڈسٹری کے لیے جتنا بھی پانی چاہیے اس کا جو اس کو پریزرو کرنے کا، سٹوریج کرنے کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور جتنے انٹلیکچوئلز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں اس سلسلے میں انہیں بھی کوئی نہ کوئی اپنی تجاویز دینی چاہیے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس سلسلے میں پانی کے سٹوریج کے مختلف منصوبہ جات زیر غور ہیں، تاکہ جب پانی خدا نخواستہ بہت شارٹیج ہو جائے، فلڈ کے آنے سے تو پانی کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو سطح ہے پانی کی وہ بلند ہو جاتی ہے، مگر جو صوبوں کا جو جہاں تک یہ ایشو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس میں زیادہ پرابلم نہیں آئے گی. ابھی تک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. وٹو صاحب دیکھیں، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم بارش کا پانی محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جگہ جگہ کنویں کھودنے چاہیے تاکہ بارش کا پانی زمین میں دوبارہ ڈالا جا سکے. اسی طریقے سے جو ہم میٹھا پانی وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے استعمال کے لیے باتھ رومز میں استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پانی کو ری سائیکل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو بہت پانی جو ہے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. اور اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، جب خشک سالی ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا جی کہ پانی کو ہم ضائع بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی بہت سارے منصوبہ جات جو ہیں جو پبلک کی طرف بھی کمپین بھی جاری ہونی چاہیے کہ پانی کو ضیاع جو ہے اس کو بند کیا جائے. پھر اس طرح جو اریگیشن کا سسٹم ہے اس میں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کو بھی سپرنگل جو اریگیشن سسٹم ہے اور جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس بھی کرایا گیا، اور صوبے میں یہ کافی جگہوں پہ اس کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، اور جو پروگریسو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم پانی کو جو ہے وہ سٹور کیا جائے، اس کو پریزرو کیا جائے، اس کے استعمال. ابھی تو آپ نے جو سولر پہ ٹیوب ویل لگا دیے ہیں، اب شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ ٹیوب ویل چلتے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پانی زمین سے کھینچ رہے ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے، جو کاشتکار سمجھتا ہے کہ قیمت تو ادا نہیں کرنی پڑے گی بجلی کی، وہ ٹیوب ویل کو چلاتا چلا جاتا ہے. جی اس کے لیے یہ اسکیم زیر غور ہے کہ مختلف جگہوں پہ، جیسے چائنا میں ایک 3 گورجز ڈیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا جی ہر 300 کلومیٹر کے بعد ایک بہت بڑی جھیل بنا دی ہے پانی کی، کہ پانی کو سٹور کر دیا ہے. اسی طرح موجودہ حکومت کے بھی زیر غور یہ منصوبے ہیں کہ مختلف کمپاؤنڈ بنا دیے جائیں دریاؤں کے کنارے، جو ہے فلڈ کا جو پانی ہے
اس کو بھی سٹور کیا جائے, اس کو محفوظ کیا جائے, تاکہ پانی کی یہ جو یہ سب سطح زیر غور نیچے منصوبے جاتی ہے 5 سالہ ٹیوبویلوں ہیں کی یا وجہ فوری سے. طور پہ شروع ہونے والے منصوبے ہیں؟ یہ مسائل تو فوری ہیں نا. یعنی کتنا میں عرصہ لگ سمجھا جائے نہیں گا آپ کی بات. یہ سوچتے ابھی اس میں یہ کتنا میرا عرصہ خیال لگ جائے گا؟ یہ میرا خیال ہے یہ منصوبہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں جو کوئی ٹیکنیکل معاملہ تو ہے نہیں پانی کو سٹوریج کرنے کا, کہ یہ مختلف جگہ پہ پانی کے جو کمپاؤنڈ ہیں ان کو بنایا جائے اور جھیل کی صورت میں سٹور کیا جائے, اور دریاؤں کے کنارے جتنا فلڈ کا پانی ہے اس کو بھی سٹور کیا جائے, بجائے اس کے کہ پانی کا فلو کے ساتھ لمبے یعنی ساتھ کہ وہ آگے پلانز ہیں. سمندر میں چلا چلیں جائے. پہلے اور تو یہ ضائع ہو مسئلہ جائے. دیکھتے ہیں وٹو صاحب, آپ نے یقین دہانی کرا دی ہے, اب دیکھتے ہیں سر دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہے. معین بٹو صاحب ماشاءاللہ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, میاں یاسین بٹو صاحب کے بھائی ہیں, بڑی دیر کے بعد ان کی باری آئی ہے وزارت کی. اور اسی پروگرام میں آپ نے بلا کے کہا تھا, پوچھا بھی تھا آپ کیوں نہیں وزیر بنے.